حکمرانوں نے تعلیم اور تہذیب پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ صنعت و حرکت پر بھی زور دیا۔ حیدرآباد علم و ادب کا شہر تھا، یہاں کے مخصوص آداب تھے۔ پرانے حیدرآباد کے پرانے کچھ فروش اور پبلشر جناب تصدق حسین تاج ہیں۔ وہ ایک اچھے شاعر ہیں، 90 سال کی عمر ہو گئی ہے۔ ساری زندگی انہوں نے کتابوں کا کاروبار کیا۔ پرانے حیدرآباد میں کتابوں کی طباعت، خرید اور فروخت کے بارے میں ان سے کچھ سنیں۔ تصدق حسین صاحب سے بول چال کا ایک خاص مخصوص انداز آپ سن سکتے ہیں۔ یہ وہ انداز ہے یا یہ وہ زبان ہے جو حیدرآباد کے بازاروں کی زبان تھی۔ تصدق حسین صاحب ایک بزرگ ہیں، تقریباً 90 سال کی عمر ہے، اس لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حیدرآباد کے پرانے دور میں عام بازاروں کی زبان کیا تھی اور کس انداز میں وہاں کے دکاندار باتیں کرتے ہیں۔ جی حیدرآبادی ان کے مقام پہ ہوتے تھے کچھ مشاعرے، تو ایسے مختصر صاحب بیٹھے رہتے تھے اور مشاعرے ہوتے زیرہ، اور ایک برسر شاعر تھے اور ایک شاعر تھے سکندر مرزا سکندر علی بیگ نشتر، یہ قدیم وہ شاعر ہے۔ اور دوسرے یہ کہ چائنا کے پاس جو سید نوازم کی دیوڑی ہے وہاں بھی مشاعرے ہوتے تھے۔ وہاں میں نام بولتا ہوں مگر سید نوازم کے خاندان کے ایک رئیس تھے جو وفا تخلص کرتے تھے، تو وہاں بھی مشاعرے ہوتے تھے اور ادبی بیٹھکیں ہوتی تھی۔ اور وفا صاحب جو ہیں ادب بھی اچھا سا رکھتے تھے، اور ان کے پاس ایک شاید ڈرامٹسٹ، میں نام بھولتا ہوں، ڈرامٹسٹ تھے جو ڈرامے لکھتے تھے اور ڈرامے پڑھ کے سناتے تھے، وہ جو سید نوازی کے جوہر میں ہوتے تھے۔ میں چلے مشہور شاعروں کو کس کس کو سنا آپ نے؟ مشہور شاعروں میں جگر صاحب 2-3 مرتبہ سنا ہوں، اور سکندر علی وقت کو سنا ہوں، اور دوسرے متفرق کو ہماری یونیورسٹی کے جو نوجوان شاعر تھے میکش حیدرآبادی وغیرہ، یہ لوگوں کو بھی سنا۔ اور قدیم حیدرآباد کی تہذیب جو ہے وہ تہذیب قابل قدر تھی، اور اس تہذیب میں یہ قسم کی قومیں ایک رہتی تھی اور ہندو مسلمانوں کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ میرے دوست تھے دوارکا پرساد نگم اور ایک رائے محبوب نارائن، یہ میرے خاص دوستوں میں تھے۔ تو ان لوگوں کا ایسا معاملہ تھا کہ وہ ہمارے گھر آتے تھے، ہم ان کے گھر جاتے تھے۔ خصوصاً رائے محبوب نارائن تو اتنے مخلص دوست تھے کہ وہ ہمیشہ پکڑ کے اپنے گھر جاتے تھے اور بیٹھتے تھے، اور وہیں ایک مرتبہ عزیز قیسی سے ملاقات بھی ہوئی تھی اور ایک دعوت بھی مختصر سی ہوئی تھی۔ اور رائے محبوب نارائن اس گھر میں بھی آئے تھے، اس گھر میں بھی آئے تھے آخری دفعہ، اس کے بعد تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو غلط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حیدرآباد کی تہذیب اور تمدن، حیدرآباد کی تہذیب میں سب سے بڑی خوبی خلوص اور نیتوں کا کی وہ کیا کہنا چاہیے، ایک قسم کا ایسا خلوص تھا کہ جس سے طبیعتیں ایک دوسرے سے اپنی کشش پیدا ہوتی تھی۔ اور حیدرآباد سے متعلق تو بہت کچھ
آپ کیا کرتے تھے؟ یعنی آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ جی آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ حیدرآباد میں سب سے قدیم دکان جو ہے احمد حسین جعفر ریتاج کتب کے نام سے، اچھا، کتاب میں اب تک باقی ہے اس کے نام سے. جی گویا ابھی حال میں کتابوں کی تجارت کی نوعیت میرا لڑکا بدل گیا ہے. کتابوں کی تجارت کم ہو گیا اور دوسرا سامان کا اس کام کر وقت رہا کتنی ہے. کتابیں بکتی تھیں؟ تو حیدرآباد کی سب سے قدیم دکان. نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اس وقت اردو کی کتنی کتابیں بکتی تھیں؟ یعنی آپ اچھی طرح آپ کی گزر بسر ہو جاتی تھی اس اچھا، پیشے سے؟ جی اردو کی کتابیں مذہبی کتابیں تو زیادہ بکتی تھی. اچھا. اور اس زمانے کا جو ادبی مذہب تھا، مطلب اطراف میں جو چائنا کے اطراف میں دیویاں تھے اور حیدرآباد سے متعلق تو بہت کچھ. آپ کیا کرتے تھے؟ یعنی آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ جی آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ حیدرآباد میں سب سے قدیم دکان جو ہے احمد حسین جعفر ریتاج کتب کے نام سے. اچھا، کتاب میں اب تک باقی ہے اس کے نام سے. جی گویا ابھی حال میں جی. کتابوں کی تجارت کی نوعیت میرا لڑکا بدل گیا ہے. کتابوں کی تجارت کم ہو گیا اور دوسرا کچھ سامان کا اس کام کر وقت رہا ہے. کتنی کتابیں بکتی تھیں؟ تو حیدرآباد کی سب سے قدیم دکان. نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اس وقت اردو کی کتنی کتابیں بکتی تھیں؟ یعنی آپ اچھی طرح آپ کی گزر بسر ہو جاتی تھی اس اچھا. پیشے سے؟ جی اردو کی کتابیں مذہبی کتابیں تو زیادہ بکتی تھی. اچھا. اور اس زمانے کا جو ادبی مذہب تھا، مطلب اطراف میں جو چائنا کے اطراف میں دیویاں تھے اور عمرہ وغیرہ تھے، مغل پورے کے جو لوگ تھے دیویاں وغیرہ، تو وہاں عموماً جو ہے ایسی کتابیں جاتی تھی، مثلاً الف لیلا، یہ ادبی ذوق، الف لیلا، خسر گل و فتوبر، فتح میں عجائب، محفل، اور ناولوں میں عبدالحی شرف کی ناولیں زیادہ بکتی تھی. جی. اور ایک ناول نویس تھے محمد علی. تھے محمد، میں نام نہیں بھولتا ہوں. محمد علی. پریم چند کی ناول ہے؟ پریم چند کا تو بعد کا واقعہ ہے، پرانا میں بہت پرانا واقعہ ہوا. اس کے نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد، ہاں ڈپٹی نذیر سرشار، رتن ناتھ سرشار. رتن ناتھ سرشار. اور شاعری کی کتابیں کم بکتی ہیں؟ شاعری میں ڈاک کا چرچا تھا، اور دو تین شاعر تھے. شاعری کتابوں کی قیمتیں کیا ہوتی تھیں اس وقت؟ جی کتابوں کی قیمتیں کیا تھیں؟ کتابوں کی قیمتیں انتہائی کم ہوتی تھی اس زمانے کے لحاظ. مثلاً 100 صفحے کی کتاب اس زمانے میں 4 آنے میں ملتی تھی، 2 آنے میں ملتی تھی. اور اس کی لاگت کیا ہوتی تھی؟ یعنی اگر 100 صفحے کی کتاب چھپوائیں تو اس کی کیا قیمت، لاگت کیا آتی تھی اس کے اوپر؟ اس زمانے میں کاغذ، کتابت، طباعت بہت سستی تھی. 100 صفحے کی کتاب چھپائے جائے تو 8 آنے لاگت آ جائے. زیادہ سے زیادہ اچھے کاغذ پر بہترین طباعت کے ساتھ. کاتب کو کیا دیتے تھے آپ؟ کاتب کی کیا معاوضہ کیا تھا؟ کاتب کے 20-30 سائز 1/16، 30 سیاست کی سائز جو ہے اس کی 1/16 سائز. جو آپ چاہیے جیسا یہ کتاب ہے یہ سائز، اس سائز کی کتابت ہوتی تھی 4 روپے جز. 4 روپے جز؟ جز یعنی 16 صفحے. اچھا، 16 صفحے کے 4 روپے کتابت. اور معمولی کا 3 روپے پر جز بھی رکھتے تھے.
اور اچھا کاغذ جو تھا جی 20-30 سائز کا ہاں ہاں وہ 7 روپے یا 8 روپے بھی بہترین کاغذ اچھا گلیس پیپر. یہ کاغذ یہاں حیدرآباد میں ہی بنتا تھا یا باہر سے آتا تھا؟ نہیں اس زمانے میں تو باہر سے کاغذ آتا تھا. اچھا حیدرآباد میں کاغذ بننا شروع ہوا سلک پیپر جب سے قائم ہوئی. جی حیدرآباد میں اس وقت اور کون کون سی صنعتیں تھیں یعنی نظام کی اپنے قائم کی ہوئی؟ اس زمانے میں دیکھیے آپ دیگر کی صنعت بہت مشہور تھی. جی زبان درد خاص عام تھی. وہ کیا صنعت تھی گدر کی؟ گدر کی صنعت کیا تھی؟ کیا ہوتا تھا وہاں؟ گدر کی صنعت گلدان اور بٹن اس قسم کی تمام چیزیں بنتے تھے. بٹن زیادہ تو بٹن بنتے تھے جی اور بٹن ان کی بڑی مانگ ہوتی تھی. اچھا اور کیا تھا؟ اور کون سی اور صنعت؟ پلیٹ پکاجا جی اس قسم کے بجلی صنعت. اور کون سی صنعتیں تھیں اور- حیدرآباد کی؟ اور اورنگ آباد کا ہندو اور مشہور اچھا یہ صنعت بھی بہت ہی مشہور اچھے پیمانے پر تھی اس زمانے میں. جی اور مختلف 2-4 صنعتیں تھے جو کسی نے لکھی ہے نا ایک کتاب صنعت پر حیدرآباد کی صنعتیں. جی اس وقت بھی کتابیں ناشر چھاپتے تھے یا مصنف خود چھاپ لیتے تھے اپنی کتابیں؟ کچھ مصنف بھی چھاپتے تھے کچھ پبلشر بھی چھاپتے تھے مگر اپنی کتابیں مصنف خود چھاپتے تھے زیادہ تر. اچھا کیونکہ اس زمانے میں ایسا تھا کہ پبلشر نہیں تھے. جی کتاب بیچنے والوں کی دکانیں تھے وہ چھاپتے نہیں تھے زیادہ. اور ایک کتاب اس زمانے میں بڑی مشہور ہوئی تھی وہ اس نے ناول عابدہ اچھا جس کے 2 حصے تھے جی اور غالباً اس کے مصنف کوئی پورا نام تو مجھے یاد نہیں آئے گا تخلص کا یاد رہے گا برتر. اچھا تو اس کے 2 حصے تھے عابدہ کے. جی اور ایک سجاد مرزا بیگ دہلوی سجاد مرزا جی ہاں جو سجاد مرزا بیگ دہلوی جی جی جو پروفیسر تھے نظام کالج کے. اچھا یہ سجاد مرزا نے ہاں یہ نہیں دوسرے تعلیمات سے. کے جی نام جی سجاد مرزا بیگ دہلوی کی کچھ کتابیں ہیں پھر ان کے کچھ ناول وغیرہ وہ بھی چھاپے تھے. اور ان کی ایک مشہور کتاب الاستدلال اور منطق پر ایک کتاب تھی تو وہ کورس میں بھی شریک تھے اور وہ پروفیسر تھے وہ نظام کالج کے اردو کے. آخری مشاعرہ معاذرہ کی جوڑی میں معاذرہ کے انتقال کے بعد آپ کے والد مجھے ساتھ لے گئے تھے. اچھا رات میں مشاعرہ تھا مہاراجا کی جوڑی میں. معاذرہ کی جوڑی میں. اچھا معاذرہ کا انتقال ہو چکا تھا آخری مشاعرہ تھا تو وہ مشاعرے میں شریک رہا. اس میں کون کون تھا مشاعرے میں؟ جی اس مشاعرے میں شاعر کون تھے؟ اس مشاعرے میں دیکھیے اس وقت مجھے پورے تفصیل کا نام یاد نہیں ہے مگر حیدرآباد کے آپ یاد نہیں آ رہا مجھے غور کرتا ہوں پانی کو. ٹھیک ہے ہاں بعد میں کبھی سکیں گے. آپ اپنا کچھ کلام سنائیے کچھ یاد ہے آپ؟ میرا کلام نہیں ہے میں شاعر نہیں ہوں. اچھا تاج پھر آپ کا تخلص ہے؟ تصدق حسین تاج. تاج تو میں یوں ہی رکھ لیا ہوں اچھا اس وجہ سے کہ تاج میں ایک لطیفہ ہے پوشیدہ. کیا؟ تے سے تصوف حسین الف سے احمد حسین سین سے جعفر علی. اچھا اچھا والد کا نام احمد حسین دادا کا نام جعفر علی. جی اس لحاظ سے تاج کو اپنا لیا. لیٹ جائیے آرام کیجیے آپ تھک گئے.